أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بے-دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات: خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی صلوات. صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم اجمعین. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وآل محمد وعجل فرجهم. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائے، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کو بلندی درجات عنایت فرما، تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کی طرف سے خصوصاً بانی مجلس جناب ڈاکٹر ملک مدثر کی طرف سے اور ان کے عزیزوں کی طرف سے اس مجلس کو بطور احسن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کی مشکلات کو آسان فرما. ہماری خواتین کو عفت و عصمت عنایت فرما.
سیدہ کونین حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، پردہ و حجاب عنایت فرما، بد حجابی سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، قلب نازنین امام زمان کو راضی رکھنے کی توفیق عنایت فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جنہوں نے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، پردیسی مؤمنین کی حفاظت فرما، مراجع عظام فقہاء کرام کو طول عمر بابرکت عنایت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تشیع جہان کی حفاظت فرما، مسلمین جہان کو مل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما، آپس کی نفرتوں کو مٹانے کی توفیق عنایت فرما، دامن اہل البیت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت کے دکھائے ہوئے راستے پر سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرما، آل محمد سے ہمدردی اور محبت کے اظہار کی توفیق عنایت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد وعجل فرجهم واہلک اعداءهم اجمعین۔ گفتگو چل رہی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نمونۂ عمل ہے عالمین کے لیے، جہان میں بسنے والے ہر فرد کے لیے بی بی نمونۂ عمل ہے۔ بہت خوبصورت جملات ہے اس بی بی کے بارے میں، وہ کیوں نمونۂ عمل نہ ہو جس کو پیغمبر اپنی رسالت کا حصہ کہے اور جس کو پیغمبر اکرم ام ابیہا کا لقب دے دے، اور وہ کیوں بعظمت نہ ہو وہ بی بی جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا بھی ہے۔ اگرچہ ترجمے میں مشکلات ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ہے فلذت کبدی، یہ بھی روایت میں موجود ہے، ہاں وہ علیحدہ ہے، فاطمۃ بضعۃ منی یا بضعۃ منی وہ علیحدہ مطلب ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا میرے وجود کا حصہ ہے، یعنی وجود نبوت کا حصہ، وجود رسالت کا حصہ، وجود امامت کا حصہ، کیونکہ پیغمبر اکرم کے وجود مبارک میں 3 مناصب الہی موجود ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر نبی تھے، ابھی رسول نہیں، اس کے بعد پیغمبر رسول ہوئے، اس کے بعد جب حکومت کے قابل ہوئے اس وقت پیغمبر کو اللہ رب العزت نے امام بھی بنا دیا۔ یہ جو ہم امیر المؤمنین علیہ السلام امام ہے، یہ امامت اسی پیغمبر کی امامت کا ادامہ ہے۔ تو لہٰذا اس روایت کے مطابق کہ جس میں حضرت زہرا مرضیہ کے بارے میں رسول مبارک اسلام نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، وجود نبوت، وجود رسالت اور وجود امامت۔ لیکن دوسری روایت میں یہ چیز موجود ہے کہ جس میں حضرت رسول اکرم نے فرمایا فاطمہ فلذت کبدی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا بھی ہے۔ دیکھیے نا، انسان کو گرم اگر رکھتا ہے تو یہی جگر ہے، کیونکہ یہی خون بناتا ہے، اسی سے خون کا گزر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بہت بڑا مقام رکھا ہے انسان کے بدن کے اندر۔ تو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اسی سے بھی تشبیہ دی ہے۔
لہٰذا کسی اور جگہ پر فرماتے ہیں پیغمبر کہ فاطمہ میرے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل ہے، یعنی جب دل دھڑکتا ہے تو اس وجود میں حیات اور زندگی ہے، اور جب یہ دل بیٹھ جاتا ہے پھر وجود کا کوئی اثر نہیں ہے، وجود کوئی مفید فائدہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ دل دھڑکنا چھوڑ دیں تو محبوب ترین فرد بھی اس سے بھاگ جائے گا، اسے چھوئے گا تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ لہٰذا دل کو اعضاء جسم میں امام کا لقب دیا گیا ہے۔ لہٰذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں اتنی عظمت کے جملات پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کے کردار کو اگر پرکھنا ہے، کسی بھی خاتون کی زندگی مہم ترین حصے تین ہے۔ جب وہ بیٹی تھی اس وقت اس کا کردار کیا ہے، اور جب یہی بیٹی سے بڑھ کر ترقی کر کے جب ماں بن جاتی ہے، کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے، عظمت آ جاتی ہے۔ آج جب ماں بنتی ہے، یہ جو بہشت ہے، جس بہشت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین علیہ السلام ہے، وہ بہشت چلا جاتا ہے اس ماں کے قدموں کے نیچے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اگر طلب کرتے ہو تو جائیں اپنی ماں کو راضی کریں، اپنی ماں کو راضی کریں۔ اسی وجہ سے جب معصوم سے پوچھا گیا مولا اب میں کیا کروں، کس کی میں خدمت کروں، تو کہا امک، دوبارہ سوال کیا امک، تیسری مرتبہ سوال کیا امک، چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو کہا اباک۔ 3 مرتبہ اقیانوس اور اطلس مادر سے گزرنے کے بعد پھر والد کا مقام بہت عظیم ہے۔ اتنی عظمت کے مالک ہوتے ہوئے اس کے باوجود اللہ رب العزت نے، رسول گرامی اسلام نے، ائمہ ہدا نے ماں کا اتنا بڑا مقام کر دیا۔ لیکن اور ایک مرحلہ جو بیوی بننے کا ہے، اس وقت کا بھی بڑا مقام ہے خاتون کا۔ اسی وجہ سے جب 2 معصوم ہستیوں کا مقایسہ جب ہم کرتے ہیں، جناب مریم بھی معصومہ ہے، جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا بھی معصومہ ہے۔ مریم بھی کم نہیں ہے، جو ہمارے ممبروں پر کبھی مریم کو غیر معصوم ہستیوں کے ساتھ مقایسہ کیا جاتا ہے، وہ غلط ہے۔ قرآن ببنگ دہل اعلان کرتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم خدا نے تجھے چنا، خدا نے تجھے پاک بنایا، واصطفاکی دوبارہ خدا نے چنا۔ اس طریقے سے جناب مریم کی طہارت اللہ کے قرآن میں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت قرآن کریم میں۔ ہاں دونوں معصومہ، دونوں طاہرہ اور مطہرہ، ان سب کے باوجود جب ان کا جب مقایسہ کیا جاتا ہے تو جناب مریم کی ایک اولاد، ان کا ایک بیٹا جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ، جو روح القدس سے ہے، روح خدا سے ہے، کلمت اللہ سے ہے، اور جناب حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ذکور جناب حسن
اور جناب حسین علیہ السلام جو سیدہ شباب اہل الجنہ. اسی وجہ سے ایک عام سا جب قیاس کیا جاتا ہے تو اس میں بھی علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم کی اگر عزت ہے، مریم کا اگر مقام ہے تو ایک ہی نسبت سے، وہ بھی جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی نسبت سے. اور زہرا کی نسبت اس نسبت حضرت زہرا عزیز. لیکن زہرا کی عظمت دیکھیے، زہرا کے والد گرامی کو دیکھیے، کتنا بڑا مقام. لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ نیلگون جہاں کو میں پیدا ہی نہ کرتا. اور اس کے بعد زہرا کا شوہر دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ایک کل کفر ایک طرف اور ایک طرف علی بن ابی طالب کل ایمان. اور جناب حسنین کے بارے میں دیکھیں سیدہ شباب اہل الجنہ. اقبال نے اسی وجہ سے کہا اس سے نسبت. بابا کو دیکھے تو زہرا بے مثال، شوہر کو دیکھے تو زہرا بے مثال، اولاد کو دیکھے تو زہرا بے مثال. لہٰذا زہرا مرضیہ کا بیٹی بننے کے بعد زوجہ بننے کے بعد ماں بننا، یہ بھی ایک بہت بڑا امتیاز ہے. جناب مریم سے زہرا افضل ہے سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ فضیلت کی بات ہے. اللہ رب العزت نے زہرا کا مقام بیٹی ہوتے ہوئے، بیٹیوں کی وہ سردار ہے، اور ماں ہوتے ہوئے تمام ماؤں کی وہ سردار ہیں، بیوی ہوتے ہوئے تمام زوجات کی وہ سردار ہیں. اور دیکھیں کردار، اب یہ ذات کے لحاظ سے، لیکن کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے، شادی ہوتی ہے، ڈھول تمال اس پہ شادی ہوتی ہے، ہاں شادیانوں پہ شادی ہوتی ہے. اس کے بعد اب دیکھیے دونوں کی زندگی جب مشترک چلنا شروع ہو جائے اس وقت کیسے ماشاءاللہ. جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے خواتین اپنی صحت وجود کے لیے، اپنی جسمی صحت کے لیے کس حد تک کوشاں ہے. 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر صبح چلتی ہیں. لیکن اگر گھر میں آپ کا شوہر سویا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، گھر میں آپ کا بچہ سویا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، گھر میں آپ کا بابا سویا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، تو یہ جو جسمی صحت کے لیے یہ جو زحمتیں اٹھاتی ہے اس زحمت کا کیا فائدہ. بیٹی اپنے باپ کی حمایت کرتی ہے، شوہر بیوی اپنے شوہر کی حمایت کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کی حمایت کرتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا. ابو ذر کے بچے دنیا سے، ابو ذر کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، ذر کے نام سے، اور اسی نام سے ان کی کنیت تھی جناب ابو ذر رضوان اللہ علیہما. چلا گیا. ابو ذر رونے والا نہیں تھا. مدینہ سے شام، شام سے مدینہ بے پالان اونٹ پر ابو ذر کو بٹھایا گیا تھا. جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے خلاف تھا. امیر شام کے دربار میں بھی قرآن کی آیت اس کو سنائی ابو ذر نے. وہاں سے بے کجاوا بے پالان اونٹ پر سوار کرا کر مدینہ بھیجا. ادھر سے کہہ دیا ربضہ کی طرف اس کو جو ہے نا تبعید کر دیا جائے، اس کو شہر بدر کر دیا جائے.
ایک جگہ پر ابو ذر کی آہ نہیں نکلی تھی، ایک مرتبہ آنکھوں سے ایک قطرہ نہیں آیا تھا. ہاں، سارا سب کچھ لٹ گیا. اہل البیت سے دوری، غم اپنی جگہ، اور آل محمد حضرت کے استقبال کے لیے گئے تھے شہر کے باہر تک. اور جس وقت مروان نے کہا اے حسن کہاں جا رہے ہیں ابو ذر کے استقبال میں، تو انہوں نے کہہ دیا میں اپنے چچا کے استقبال میں جا رہا ہوں. سید شباب اہل جنہ کہہ رہے ہیں میں اپنے چچا کے. جیسے امیر المؤمنین کے پاس جا کر اس نے بکواس کرنا شروع کر دیا، میرے مولا نے درہ اس کے منہ پہ مارا تھا، کہا تھا دفع ہو جا، تو کون ہوتا ہے جو علی سے پوچھے کہ ابو ذر کے استقبال میں کیوں آیا ہے. بھیڑ بکریاں سب ختم، کوئی پرواہ نہیں ہے. بیگم سے رخصت، دنیا سے رخصت، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن بچہ دنیا سے چلا گیا نا، تو قبر بنائی، قبر میں دفن کیا، رویا نہیں ہے. لیکن مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر آپ جب پانی چھڑکاتے ہیں، پانی چھڑکانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو قبر پہ گاڑ دیا، اپنی انگلیوں کو، رونا شروع کر دیا. کسی نے کہا یا ابا ذر آپ رو رہے ہیں؟ کہا میں بیٹے کی مفارقت میں روتا نہیں ہوں، یہ تو اللہ کی امانت تھا میرے پاس، اللہ نے لے لیا. خدا کا شکر، خدا نے مجھے زر جیسا بیٹا عنایت فرمایا، میں خدا کا شکر کرتا ہوں. تو ابا ذر کس لیے روتے ہو آپ؟ تو اس وقت جناب ابو ذر نے کیا فرمایا؟ میں روتا ہوں میرے اس بچے کے لیے کہ ابھی یہ جوان ہے، چلا گیا ہے دنیا سے، نکیر منکر اس سے پوچھے گا من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اسے جواب نہ آئے. من امامک، من نبیک، من ما قبلتک، ما کتابک. اس چیز سے مجھے خوف آتا ہے کہیں اس سوال کا جواب نہ دے پائے. یہ کہا روتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف ابو ذر نے بلند کیا اور کہا پروردگارا میں اس بیٹے سے راضی ہوں، پروردگارا تو بھی اس بیٹے سے راضی ہو جا. اس کو کہتے ہیں تربیت، اولاد کی فکر، جس کو آخرت کی فکر ہو جائے کہ میرا بچہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. یا جب امیر شام نے ان 11-12 صحابیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں پر بڑے بڑے صحابی موجود ہیں. ان میں سے ایک صحابی، اس کا جوان کڑیل جوان بیٹا سامنے ہے. جب اس کو قتل کرنے لگا اس نے کہا پہلے میرے بچے کو مارے، پہلے میرے بچے کو شہید کریں. اس کے بعد اس نے کہا واہ یہ کیسا بوڑھا باپ ہے رشید حجری، ہاں کیسے، یہ کیسا باپ ہے جو اپنے کڑیل جوان بیٹے کو پہلے قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا ارے بدبخت، تجھے کیا پتا، یہ بھی ولایتی ہیں، میں بھی ولایتی ہوں، یہ بھی علی کی ولایت کو قائل ہے، میں بھی علی کی ولایت کو قائل ہے. میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب تم جیسے دشمن میری گردن پر تلوار رکھیں گے، یہ جوان ہے، کہیں اس کا دل گھبرا نہ جائے، کہیں علی کی ولایت سے پھر نہ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تربیت، اس کو کہتے ہیں اولاد کی فکر. بابا سے جو نا سکول کا خرچہ دینا ہنر نہیں ہے. یہ گھاس پھوس تو جانور بھی دیتے ہیں، کوئی حرام گوشت جانور بھی، وہ بھی تو جب لے کے آتے ہیں اپنے بچے کو گوشت ہی لے کے آتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے میرا بچہ کھا رہا ہے تو یہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے. میں اپنے بچے کو کھلا رہا ہوں تو یہ حلال ہے یا حرام
حرام ہے، یہ کمال کی بات ہے، ورنہ جانور بھی تو ایسے کھلاتے ہیں، جانور بھی تو ایسے پلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے دور دور سے اپنے منقار، اپنے چونچ میں پرندے کیڑے لے کے آتے ہیں، اپنے بچے کو کھلاتے ہیں۔ یہ تو طبیعی ہے، یہ تو غریزی ہے، اس پر کوئی افتخار نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک خاتون بیٹی بن کر اپنے باپ کی حمایت کرے، باپ کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر و آل محمد۔ آقا ادھر تشریف لائیں، ادھر تشریف لائیں، آج سب ادھر تشریف لائیں۔ سلامت رہیں انشاءاللہ، کچھ اجازت ہے انشاءاللہ۔ اللہم محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا اس جسم ظاہری کے لیے، جسم ظاہری کی حمایت کرنا یہ انسان کا طغرۂ امتیاز نہیں ہے، انسان کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتی یہ چیزیں۔ یہ تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں، اپنے بچے کو بچانے کے لیے دشمن سے لڑ جاتے ہیں۔ شاہین کا حملہ ہوتا ہے چوزوں پر، ان چوزوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اس کی ماں پروں کو پھیلا کر اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر، خطر میں ڈال کر شاہین پر حملہ ور ہو جاتی ہے وہ مرغی۔ یہ تو اگر آپ اپنے بچے کی اس طریقے سے حفاظت نہ کرے تو اس مرغی سے بھی ہم بدتر ہو جائیں گے، اس مرغی سے بھی یہ مائیں بدتر ہو جائیں گے۔ یہ کمال نہیں ہے، لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے ایک جوان بیٹی اپنے باپ کو راہ راست کی دعوت دے دے۔ کمال یہ ہے بیٹی اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ کمال یہ ہے ایک بیٹی اپنے باپ کو طاعت کے راستے پر چلائیں۔ کمال یہ ہے ایک بیوی اپنے شوہر کو صبح اس آرام والے بستر پر سونے نہ دیں، جیسے مؤذن کی صدا بلند ہو جائے اللہ اکبر، یہ بھی کہیں اللہ اکبر من یوسف کہتے ہوئے بستر سے جب اپنی حفاظت کے لیے وہ چلتی ہے باہر، اس وقت اپنے شوہر کو بھی جگائیں، اس کو آگ سے بچائیں، تب آپ کا کمال ہے۔ کمال یہ ہے وہ ماں جو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتی ہے، اسے مشکلات سے بچائیں، اس کا کمال ہے۔ آئیں بنت مصطفیٰ کی طرف، اس کا کمال دیکھیے۔ اپنی جوانی میں جب وہ بیٹی تھی تو کہہ دیا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، وجود امامت کا حصہ ہے، وجود نبوت کا حصہ ہے، وجود رسالت کا حصہ ہے۔ جب یہی جوان بیٹی جب زوجہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو اس وقت زفاف کے دوسرے دن حضرت رسول کریم زہراء مرضیہ علی ابن علی ابی طالب علیہ السلام کے دولت سرا پہ گئے اور پہلا سوال تھا کیف وجدت زوجتک۔ علی سے سوال کیا یا علی تم نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ کوئی باپ ہے جو اس طریقے سے جا کر اپنی بچی سے سوال کرے؟ باپ یہی پوچھے گا تمہاری گاڑی کیسی ہے، تمہاری دولت کیسی ہے، تمہاری ثروت کیسی ہے، لیکن وہ فخر موجودات رسول کریم پوچھ رہے ہیں یا علی کیف وجدت زوجتک، تو نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ تو اس وقت علی بن ابی طالب نے بہت خوبصورت جواب دیا، عشق شوہر اور زوجہ کے درمیان ہونا ضروری ہے، صداقت اور سچائی ہونا ضروری ہے، صفائی ہونا ضروری ہے، محبت ہونا ضروری ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر۔ لیکن علی نے ایک ایسا پیارا جملہ فرمایا وجدت نعم العون علی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں بہترین یار و مددگار ہے زہراء مرضیہ۔ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت اور اللہ کی طاعت پر بہترین۔ اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے پوچھا، ہاں اپنے شوہر کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ خیر البعل، بہترین شوہر ہے میرا شوہر۔ یہ کمال ہے، اور اس منزل پر آج کے دور کے جوان جوڑیاں پہنچ جائیں،
ایک دوسرے کو عبادت کی ترغیب دیں. میں بہت تحسین کرتا ہوں، بہت آفرین کہتا ہوں. صبح جانور کی طرح سوئے نہ رہے، باہر چلتے ہیں، خواتین آتی ہیں، ورزش کرتی ہیں، چلتی ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں، لیکن ضروری ہے اپنے اعتقادات کا خیال رکھیں، اپنے ایمان کا خیال رکھیں، اپنے گھر میں بسنے والے افراد کا خیال رکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں صرف اور صرف اپنے چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش زیادہ نہیں ہے تو 2-4 جملے انشاءاللہ قبلہ آئے ہوئے ہیں. زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کو نمونۂ عمل قرار دیا جائے. نمونۂ عمل اس کی محدودہ کیا ہے؟ یعنی عین زہرا جیسی زندگی ہم کریں گے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. زہرا بنت مصطفیٰ ہے، زوجۃ المرتضیٰ ہے، ام الحسنین ہے، ام الزینبین ہے. زہرا کا وہ مقام کس کو ملے؟ لوگوں نے شبہات کر دیا ہے، شبہات ڈال دیا ہے لوگوں کو. کیا کہہ دیا؟ زہرا مرضیہ اس زمانے میں چکی پیسا کرتی تھی. اچھا، وہ چمڑے کی اس پہ بستر پر حضرت جو ہے نا سویا کرتی تھی. تو یہ نہیں، یعنی مین جو مسئلہ ہے، اصلاً آئیڈیل بنانے کا جو مسئلہ ہے، اس کو ہی اشتباہ میں ڈال دیا ہے. اصل اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لہٰذا میں انشاءاللہ اس بحث کو کل کروں گا، لیکن آج صرف اس کی طرف آ جاؤں گا. عثمان ابن حنیف، یہ عثمان ابن حنیف کا ایک بہت بڑا مقام ہے. مولانا قبلہ تشریف رکھتے ہیں، دوسرے بھی مطالعہ، مولانا صاحب ہیں، دوسرے مطالعہ کرنے والے ہیں. یہ بصرہ میں حضرت کے حاکم تھے. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ کسی وڈیرے نے دعوت کی تھی، رنگین سفرے وہاں پر دسترخوان لگا دیے تھے، اور انہوں نے بھی کھا لیا. رپورٹ دینے والے نے رپورٹ دے دیا مولا امیر المومنین کو. عثمان رنگین محفلوں میں شرکت کرتے ہیں. تو اس وقت میرے مولا کا دیکھیں نا، چونکہ مولا بھی آئیڈیل ہے، ہمارا ہر امام ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. حضرت نے کیا فرمایا، یہ نہج البلاغہ سے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں میں نہیں کہتا آپ لوگ میری طرح ہو جاؤ. حضرت امیر المومنین فرما رہے ہیں میری طرح ہو جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے. جو کی روٹی گھٹنوں کے توسط سے توڑ کے کھائے اسے علی کہتے ہیں. اس طرح ہونا ممکن نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں الا آگاہ ہو وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا یقتدی بِهِ وَيَسْتَضِیءُ بِنُورِ عِلْمِهِ. لوگو سن لو، ہر مأموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے. ہر مأموم کے لیے. دنیا میں وہ امام باطل ہے، امام صحیح ہے اپنی جگہ. وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا یقتدی بِهِ، جو اس کی اقتداء کرے، پیروی کرے. وَيَسْتَضِیءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اس کے علم کی روشنی کو حاصل کرے. اس کے بعد فرمایا یہ ہے ہر جگہ پر الا آگاہ ہو وَإِنَّ إِمَامَكُمْ، اب تمہارے امام کا سنو لوگو. تمہارا امام کون ہے؟ اے 1000 ایکڑ زمین رکھنے والے مومنوں، اے بینک بیلنس رکھنے والے مومنوں، اے سونے چاندی رکھنے والے مومنوں مومنات، اپنے امام کو ذرا دیکھیں. یہ امام کون ہے؟ امام المتقین، امیر المؤمنین. بہت عجیب ہے، وہ امام ہے تو متقیوں کا امام ہے. وہ عدل قرآن ہے. جس طریقے سے قرآن ہادی ہے متقین کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کافر کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو قرآن کے سامنے تسلیم ہو جائے. بس امیر المؤمنین، امیر ان کا ہے جو مومن ہو، جو ایمان رکھتا ہے دل سے نہ کہ زبان سے. اسی طریقے سے امام المتقین جو پرہیزگار ہے ان کا امام ہے. میں اگر تھوڑا سا بھی تقوی نہیں رکھتا، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں علی کو امام کہوں. وہ امام متقین ہے. اچھا، خود امام المتقین کیا کہہ رہے ہیں؟ الا، لوگو سنو، نہج البلاغہ کے کلمات ہے. الا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ، تمہارا جو امام ہے، قد اکتفا من دنیاہو، جس نے اپنی دنیا سے اکتفا کیا، بِقِمْرَيْ،
تیمر کسے کہتے ہیں؟ اس لباس کو کہا جاتا ہے جو خلق ہو، جو کہنا ہو، جو پرانا ہو، پھٹا پرانا ہو۔ وہ علی جب اپنی جوتیوں کو کیا کر رہے تھے؟ پیون لگا رہے تھے، تو کسی نے ابن عباس سے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو پیون لگا رہا ہوں۔ کہا یا امیر المؤمنین اس کی قیمت کیا ہے جو آپ اتنے اس کے اوپر پیون لگا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے جواب دیا تھا ابن عباس بتاؤ تمہاری اس ظاہری جو خلافت اور حکومت ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس کی قیمت سے زیادہ اس جوتی کی قیمت زیادہ ہے، اس سے اس کو میں کمتر سمجھتا ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا داری کے عنوان سے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں من دنیاہ بتمرائے، دو پرانے پھٹے کپڑے تمہارے امام کے ہیں۔ آج اگر کسی کو پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھے تو اس کی تذلیل، اس کی عزت نہیں ہے۔ ہاں ایسے کاٹن کے کپڑے پہنے جب بیٹھیں گے تو ایسا لگے کوئی دلہن بیٹھ رہی ہوتی ہے، کہیں اس کے کپڑے کی استری خراب نہ ہو جائے۔ بھئی یہ جو مٹی ہے جس سے تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، جب 19ویں ماہ رمضان کو میرے مولا کے زر مبارک پر ضربت لگی تھی تو اس مولا نے اپنی حقیقت بتاتے ہوئے کہا تھا، ایک مٹھی بر اپنے مٹھی میں مٹی لے لی اور اس کو اپنے زخم پر سر مبارک پر ڈالتے ہوئے میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے انسان، اللہ کا فرمان نقل کر رہا ہے، اے انسان اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، اسی مٹی میں واپس لوٹا دیے جاؤ گے اور اسی مٹی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تمہاری حیثیت یہی ہے۔ یہ جو امام ہے جس کے پاس 2 لباس سے زیادہ نہیں ہے، وہ لباس بوسکی کے نہیں ہے، وہ لباس کاٹن کے نہیں ہے، وہ لباس کوہنا پھٹا ہوا وَمِن طَعْمِهِ بِقُرْسَيْهِ، اور دنیا سے جو کھانا امیر المؤمنین نے لیا صرف 2 روٹی کے حصے۔ الا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ، ہاں یاد رکھو میں نہیں کہتا تم صرف 2 پھٹے کپڑے رکھو، میں نہیں کہتا صرف 2 روٹی رکھو، میں نہیں کہتا اپنے آپ کو تنگ کرے۔ اللہ رب العزت نے کوئی چیز آپ کے لیے حلال قرار دی ہے تو کھائیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ ہے۔ لیکن وَعَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ أَعِينُونِي، اس طرح زندگی نہیں کر پاؤ گے، لیکن بِوَرَعٍ وَاجْتِحَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، عفت اور طہارت باطن، طہارت نفس، طہارت وجود، ان سب پر تقوی الہی اختیار کریں۔ جب آپ متقی ہو جائیں گے تو سمجھ لینا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی میرے معین اور مددگار ہیں۔ یعنی امیر المومنین ایسے افراد کو مددگار قرار دے رہے ہیں جس طریقے سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو ٹائم جو ہے نا میرے خیال میں کس وقت شروع کیا تھا معزز صاحب میں نے؟ بس تھوڑا سا جو ہے نا 2-4 جملات ذکر مصائب کے، اس کے بعد ممبر حوالے کروں گا قبلہ کے، انشاءاللہ ذکر مصائب اور فضائل ان سے خوب جو ہے نا سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ علی اور یہ زہرا جس نے پہلے دن، شادی کے پہلے دن، پہلی صبح کہا یا رسول اللہ وجدتها نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر یہ مددگار۔ ہر میدان میں زہرا نے علی کی مدد کی۔ جنگ خیبر میں جب لوگوں نے سونے کے ٹکڑوں سے کھیلنا شروع کیا تو اس وقت میرے مولا جب گھر میں آئے، ہر کسی کا ایک توقع ہوتی ہے ابھی یہ لے کے آئیں گے، تو دروازے پہ جب علی کو دیکھا خون آلود ذوالفقار ہے، کہا یا زہرا
تیرے حصے میں یہی ہے، اس ذوالفقار کو دو لے۔ جس علی کے بچے رات کو بھوک کی حالت میں سویا کرتے ہیں، وہ شیر خدا ہے۔ کبھی بھی علی کو روتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا دنیا کے غم میں، عبادت میں تو روتے تھے، لیکن آج کے یہ ایام علی کے رونے کے ایام ہیں۔ علی اپنے جوانی میں شہلا فتح ہو کر، صاحب ذوالفقار ہو کر، ہر جنگ کا بے تاج بادشاہ ہو کر علی گریہ کرتے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکی الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ مریضوں کی طرف سے ایک مرتبہ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ ہمارا سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی ہم مریض ہوتے ہیں مادر گرامی زہرا کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اللہ زہرا کے صدقے میں ہمیں شفا عنایت کرتا ہے۔ ہاں ایک امام معصوم زہرا کا واسطہ دیتے ہیں، جو مومنین مریض ہیں زہرا کا واسطہ دے۔ ہمارا سلام ہو اس مظلومہ اور محرومہ پر جس کی وجہ سے علی کے آنسو کے قطرات گر رہے ہیں۔ آج کے ایام ہیں، زہرا نے حسنین کو بلایا، زینبین کو بلایا، زینب و کلثوم آسماء کے حوالے کر دیا، کہا آسماء ان کو دوسرے کمرے میں لے جائیں، حسن و حسین کو مسجد میں بھیجا، علی کو کمرے میں بلایا، زہرا کروٹ نہیں لے سکتی ہے، وہ 18 سال جوان زہرا آج اپنے بستر پہ کروٹ لینے میں مدد لیتی ہے۔ جب علی آئے زہرا کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرنے لگے۔ زہرا مرضیہ نے کہا یا علی حسنین کو مسجد کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم دونوں کی غربت نہ دیکھ سکے، ہمارا گریہ نہ دیکھ سکے۔ جب علی کے آنسو گر رہے تھے زہرا ان آنسوں کو لے کر
اپنے وجود پر مل رہی تھی۔ علی نے کہا اے بنت مصطفیٰ یہ کیا کر رہی ہے؟ زہرا نے جواب دیا یا علی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسو مریض کے لیے شفا ہے۔ یا علی آپ سا مظلوم کوئی نہیں، مجھ سا مریض کوئی نہیں۔ یا علی میں نے سنا ہے اب مدینے میں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی رو کر کہتے ہیں زہرا معاملہ اس سے بڑھ چکا ہے، اب علی سلام کرتے ہیں مدینے کے لوگ جواب نہیں دیتے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اجرکم اللہ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ برائے مہربانی دو چار قدم آگے آ جائیں تاکہ مجلس ادا کا ماحول بہتر ہو جائے۔ کوشش کریں آپ کی بڑی مہربانی تھوڑا آگے آ جائیں۔ مجلس ادا کا اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ 2 جنوری دن 11 بجے محلہ میدوال بار مکان اصغر علی بٹو جعفری صاحب ذکر مظلوم کربلا کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں سید قمر رضا نقوی، علامہ اختر عباس نقوی صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ 9 رجب انشاءاللہ امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام باجرہ گڑی انشاءاللہ 28 کو نوٹ فرما لیں۔ ملک مسلم رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 28 جمادی الاول کو اسی جگہ پہ پرسوں مجلس ادا جو سلسلہ جاری ساری ہے، ٹھیک 8:30 بجے قبلہ 8:15 بجے انشاءاللہ قبلہ مولانا سید انیس رضا نقوی صاحب ممبر پہ تشریف لے آئیں گے، تو مومنین کوشش کریں بار وقت مجلس ادا میں پہنچ کر ثواب عظیم حاصل کریں۔ 9 رجب انشاءاللہ امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام باجرہ گڑی جشن مولا کائنات کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ 11 جنوری کو بسلسلہ شہادت باب الفوائد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام باجرہ گڑی مجلس ادا ہو رہی ہے، جس میں وسیم العباس بروئی سید فرح عباس بخاری اور ملک کے نامور علماء و ذاکرین ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ 3 جمادی ثانی کو امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام باجرہ گڑی دن 12 بجے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں قبلہ امجد علی عابدی صاحب، رضوان عباس قیامت، منتظر مہدی، کاظم مختار بھوکر، دیگر علماء و ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ حضرات مومنین، اب آپ کے سامنے قبلہ مولانا حامد علی صدرانہ صاحبہ بلوال، فضائل اور مسائل مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحوم مومنین مومنات، خصوصاً بانیان مجلس آزاد مرحومین مرحومات دی مغفرت و بخشش اور بلندی درجات واسطے سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ اعوذ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم بعث ثواب سورة الفاتحہ الى ارواح المرحومین البانین المجلس المبارک المیمون اللہم اغفر خطیاتہم وسیئاتہم واحشرہم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین اللہم اجعلہم عندک علی اللیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات بر محمد برائے حفظ و سلامتی مومنین جہان بار دیگر باواز بلند صلوات صلی اللہ ماشاءاللہ برائے تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد پر خلوص صلوات اللہم صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت